حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن ماسان ہے، جو حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت حنا بنت فاقوزہ، جو کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خالہ تھی اور زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور بارگاہ الہی میں اولاد کی دعا کی، تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی صورت میں باکمال بیٹی نوازی۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اس لیے حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کی علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ یہ معزز علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ آپ کے والد حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ ان علماء میں ممتاز تھے، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 29 تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ قرعہ اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکل پڑی، اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صالحین کے گھرانے میں پیدا ہونے والی اس مقدس شہزادی کو رب العالمین نے کن کن فضائل اور کمالات سے نوازا، ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ آپ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ ہر نومولود بچے کو شیطان اپنی انگلیوں سے چھوتا ہے، مگر آپ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کامل خواتین میں شمار فرمایا ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں کامل بہت ہیں، عورتوں میں سب سے کامل آسیہ اور مریم بنت عمران ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جنت سے بے موسم کے پھل آتے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پا کر اس سے سوال کیا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد نہ تھی، چنانچہ جس مقام میں حضرت مریم علیہ السلام کی مذکورہ کرامات ظاہر ہوئیں، وہیں آپ نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے بھی آپ کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر آپ صبر کرتی رہیں اور بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی مدح و ثنا کچھ یوں ارشاد فرمائی: اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اسلام کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ایک انتہائی شریف، خفیفہ اور پارسا خاتون تھی، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم المرتب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان میں روح پھونک دی، جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاب کے حاملہ ہو گئی تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں، اور اسلامی عقیدہ کے مطابق روح اللہ کا حکم ہے، اور یہ
عیسیٰ سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے۔ جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ روح کائنات کی ہر زندہ شے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اسے زندہ رکھتا ہے۔